سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. All thanks are due to Him, the Lord of all the worlds. All praise is due to Him, for the mercy He gives us all. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے. قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. آج پروگرام نمبر 62 آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ البقرہ آیات 229 تا 231 کا. قاری سلمان صاحب نے حسب معمول ان آیات کی تلاوت کے ذریعے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے نوجوان ساتھی بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ہاں مشکل آیات آ گئیں تھوڑا سا نوجوانوں کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی یاد دہانی ترغیب تشویق موٹیویشن کے لیے ایک مبارک فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. سبحان اللہ. جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. ہم جائزہ لیں کہ آج ہمارے گھروں میں فیصلے کرتے وقت قرآن کو پوچھا جاتا ہے؟ کیا آج ہماری عدالتوں میں فیصلہ کرتے ہوئے قرآن سے کچھ پوچھا جاتا ہے؟ یا جو دل کرتا ہے، جو عقل کہتی ہے، جو مغرب کہتا ہے، جو دنیا کا قانون کہتا ہے وہی دھندے چل رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. اللہ ہمیں قرآن کو مزید سمجھ کر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے اور اسی کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلتے ہیں ناظرین کرام آج کی زیر مطالعہ آیات ترجمے کے سمجھنے کی طرف. البقرہ آیات 229 تا 231 کا ترجمہ آئیے سمجھتے. ارشاد ہوا طلاق تو 2 بار ہے، پھر یا روک لینا ہے بھلائی کے ساتھ یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے انہیں جو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو، سوائے اس کے کہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے.
تو اگر تم خوف محسوس کرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ عورت کچھ فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، بس ان سے تجاوز مت کرو، اور جس کسی نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا بس وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ اسے تیسری بار طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ اس کے سوا کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ باہم رجوع کر لیں، بشرطے کہ وہ خیال کرتے ہوں کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ واضح کرتا ہے ان کے لیے جو جاننا چاہیں۔ جب تم عورتوں کو 1 یا 2 بار طلاق دے چکو پھر وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، اور انہیں نہ روکے رکھو ستانے کے لیے کہ تم ان پر زیادتی کرو، اور جس کسی نے ایسا کیا تو اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا، اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ بنا لو۔ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں، اور یاد رکھو جو بھی اللہ نے تم پر نازل کیا ہے کتاب اور حکمت میں سے کہ اسی کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ البقرہ آیات 229 تا 231 کا۔ آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے اپنی ترتیب کے مطابق ربط آیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ایلا اور طلاق رجعی کا بیان تھا، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ ایلا کا مسئلہ 4 مہینے کی مدت کا تعین تھا، اور طلاق رجعی کا بیان جو عدت کے اندر رجوع کرنے کا معاملہ ہو۔ گزشتہ آیات میں ایلا اور طلاق رجعی کا بیان تھا، اب خلا اور طلاق مغلظ کا بیان ہے۔ اب خلا اور طلاق مغلظ کا بیان ہے۔ ناظرین پریشان نہ ہو، یہ باتیں ہمارے علم میں ہیں، صرف اصطلاح ہمارے سامنے آئی۔ خلا کیا ہے؟ خاتون علیحدگی کا مطالبہ کرے شوہر سے، اور طلاق مغلظ کب ہوتی ہے؟ جب 3 طلاقیں دے دی جائیں تو اس شوہر بیوی کے درمیان معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ معلوم ہے ہمیں، صرف اصطلاحات ہمارے سامنے ہیں کہ اب یعنی آج کی زیر مطالعہ آیات میں خلا اور طلاق مغلظ کا بیان ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے آیات کے بعد تعارف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی آپ میں سے کون بتائے گا تعارف سے ہمارے پروگرام میں کیا مراد ہوتی؟ جی ایاس بتائیں۔ تعارف سے مراد مطلب جن آیات کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے اس کے جو مین پوائنٹس جو ہے۔ ماشاءاللہ، جو آیات ہم سمجھیں گے ان کے مین پوائنٹس کیا ہیں، ان کا ایک اوور ویو کیا ہے، ان کو ہم سمجھتے ہیں تعارف کے ذیل میں۔ الحمدللہ یہ وضاحت آ گئی۔ آئیے تعارف کے حوالے سے پہلی بات خلا کا بیان سمجھیں گے جب بات آگے بڑھے گی ترجمہ تشریح میں انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات طلاق مغلظ اور حلالہ کا بیان، ایک اور اصطلاح آ گئی۔ حلالہ کیا ہے آگے چل کر سمجھ لیں گے انشاءاللہ تعالی، بہت آسانی سے بات واضح ہوگی۔ تیسری بات ازدواجی زندگی کے بارے میں حدود الہی کا پاس رکھنے کا حکم۔ اللہ کی حدود گھر میں بھی آئیں گی، صرف سزاؤں میں نہیں ہے، تو ازدواجی زندگی کے بارے میں حدود الہی کا پاس رکھنے کا حکم۔ یہ ہے تعارف کے حوالے سے چند باتیں۔ آگے چلتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 229 بیوی کے لیے خلا کی اجازت کا ذکر ہے۔ شوہر طلاق دے سکتا ہے، بیوی خلا کا تقاضا کر سکتی ہے، تو بیوی کے لیے خلا کی اجازت کا ذکر۔ آیت نمبر 230 ہے طلاق مغلظ کا بیان، یعنی 3 مرتبہ طلاق دے دی تو معاملہ ختم، ایسی طلاق کو کیا کہتے ہیں؟ طلاق مغلظ۔ غلیظ عربی میں گاڑھے کو کہتے ہیں، گاڑھا، اسٹرانگ، تو یہ طلاق مغلظ کیا ہے؟ اسٹرانگ، بالکل گاڑی، بالکل پکی ہو گئی، بالکل معاملہ ختم ہو گیا 3 طلاقوں کے بعد۔ اور آیت نمبر 231 میں عورتوں پر ظلم کی ممانعت، کہ اس لیے کوئی آدمی 3 طلاقیں نہ دے کہ بیوی کو اپنے نکاح میں رکھے گا اور اس پر ظلم کرے گا، ستم کرے گا، معاذ اللہ، اس سے روکا گیا۔ تو آیت نمبر 231 میں بیان 231 میں عورتوں پر ظلم کی ممانعت۔ ناظرین کرام الحمدللہ سورۃ البقرہ آیات 229 تا 231 کا ترجمہ اور ربط آیات اور تعارف اور آیات کا تجزیہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے البقرہ آیت نمبر 229 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. یہ ناظرین کرام سورۃ البقرہ آیت نمبر 229. آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں. ارشاد ہوا طلاق تو 2 بار ہے، پھر یا روک لینا ہے بھلائی کے ساتھ یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے انہیں جو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو سوائے اس کے کہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے. تو اگر تم خوف محسوس کرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ عورت کچھ فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے. یہ اللہ کی حدیں ہیں، بس ان سے تجاوز مت کرو، اور جس کسی نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا بس وہی لوگ ظالم ہیں. ناظرین کرام البقرہ آیت نمبر 229 کا ترجمہ ہم نے سمجھا. اب آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. توجہ کیجئے گا، چند اور اہم باتیں آج ہم سمجھیں گے. سب سے پہلی بات، زمانے جاہلیت میں لوگ بیویوں کو 100 مرتبہ طلاق دے کر بھی رجوع کر لیتے تھے. کیوں؟ طلاق کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھی. پچھلے ادوار میں زمانے جاہلیت میں طلاق کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھی، تو ظلم کس پہ ہو رہا تھا؟ عورت پر ہو رہا تھا. وہ لٹکتی رہے گی اور پٹتی رہے گی، مظلومی بنی رہے گی. آگے پڑھیے. اسلام نے طلاق کی تعداد پر پابندی لگائی. کیوں؟ اسلام دین فطرت بھی ہے اور اسلام مظلوموں کی داد رسی بھی کرنا چاہتا ہے. یہ تو ظلم ہے، 100 طلاق دے کے بھی رجوع کر رہے ہو اور اس اللہ کی بندی کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے، مظلوم بنا رکھا ہے، جانوروں کی طرح اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے. استغفر اللہ. نہیں، اسلام نے طلاق کی تعداد پر پابندی لگا دی. میکسیمم 3. آدمی ایک مرتبہ غلطی کر لے گا، دوسری مرتبہ کرے گا، مطلب آخر کتنی مرتبہ؟ بس 3 کی تعداد مقرر فرما دی اسلام نے. آگے چلتے ہیں. طلاق دینے کی صورت میں مرد اپنی بیوی سے مہر اور دیے گئے تحائف وغیرہ کچھ واپس نہیں لے سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی آپ بڑے ہوں گے تو اور سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالی. ناظرین کرام جی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں جی وہ واپس کرو، ارے جی وہ واپس کرو. کیوں بھائی؟ جب بیاہ کر لائے تھے، نکاح کر کے لائے تھے تو خوشی سے دیا تھا نا، تو وہ اس کا ہو گیا. حدیث سنیے گا، آپ لوگوں کو بیٹا اور اعتبار سے بھی کام آئے گی. حدیث سنیے گا، جس نے تحفہ دے دیا اس کے بعد واپس مانگ رہا ہو تو ایسا ہے، سنیے، ایسا ہے کہ کتے نے قے کی ہو، الٹی کی ہو اور اس کو چاٹنا شروع کر دے. استغفر اللہ. ایک تو کتا ویسے ہی نجس اور ناپاک، اور اپنی کی گئی قے کو چاٹے تو کتنی کراہیت آ رہی نا. اتنی گندی یہ بات ہے کہ تم نے خوشی خوشی کسی کو دیا تھا، اب تم واپسی کا مطالبہ کرتے ہو، قطعاً ناجائز. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. طلاق دینے کی صورت میں مرد اپنی بیوی سے مہر اور دیے گئے تحائف وغیرہ کچھ واپس نہیں لے سکتا. تو مردوں کو مرد بننا چاہیے. دے دیا تو دے دیا بس. یہ کیا بھیگی بلی بن گئے اور اب مانگنا شروع کر دیا؟ کتے نے قے کی چاٹ رہا. جیسے یہ گندا ایسے یہ بھی اتنا ہی برا ہے. سمجھ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، اور عمل کی بھی توفیق دے اور اصلاح کی بھی توفیق دے. اگلی بات، طلاق کا حق مرد کو دیا گیا ہے، البتہ عورت کے لیے خلا لینے کی اجازت ہے. اس میں بڑی حکمتیں ہیں. مرد کو اللہ نے ایک فطرت عطا کی ہے، ایک سرشت عطا کی ہے، جسمانی قوت و صلاحیت. عورت کو فطری طور پر نازک بنایا ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں تاکہ وہ شفقت اور محبت والا عنصر میں ہو جو اولاد کی تربیت کے لیے ضروری. ہر ایک کے اپنے مزاج اللہ نے ڈیولپ کیے، اسی مناسبت سے شریعت کے احکامات عطا فرمائے. باقی تفصیلات جو ہے وہ تفاسیر میں ہم پڑھ سکتے ہیں. اصولی بات کیا ہے؟ طلاق کا حق مرد کو دیا گیا ہے، البتہ عورت کے لیے خلا لینے کی اجازت ہے. باقی وہ برابر کیوں نہیں کیا؟ او بھائی برابر ہو کیسے سکتے ہیں؟ کیا مرد کبھی بچے کو جنم دے سکتا ہے؟ کوئی کہے مرد بچے کو جنم کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ تو بے وقوفی کی بات ہے نا. اللہ نے اس کا مزاج ہی نہیں رکھا، اللہ نے وہ فزیک اس کی رکھی نہیں ہے. تو یہاں تو کوئی برابری کی بات نہ کرے تو پھر دیگر معاملات میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے. ہر بات پر قدرت بھی رکھتا ہے اور ہر بات کا علم بھی رکھتا ہے. اس نے جو فیصلہ دیا، اس کی شریعت نے جو تعلیم دی، اسی میں خیر ہوگی. اسی کو ماننا چاہیے. تو طلاق کا حق مرد کو دیا گیا ہے، البتہ عورت کے لیے خلا لینے کی اجازت ہے. اگلی بات، خلا کی صورت میں بیوی کو مہر یا اس کا کچھ حصہ چھوڑ کر یا کچھ اور مال شوہر کو دینا ہوگا. اگر شوہر نے مہر دے دیا ہے تو بیوی کو واپس کرنا پڑے گا، کچھ حصہ واپس کرنا پڑے گا، یا کچھ اور اضافی مال جو ہے وہ اس کو واپس کرنا پڑے گا. یعنی کچھ نہ کچھ فدیے کے طور پر جان چھڑانے کے لیے دینا پڑے گا. اس میں بھی حکمت ہے
کہ 100 مرتبہ بیوی بھی سوچے کہ معاملہ ختم کروں کہ نہ کروں، اور مرد کو بھی کچھ واپس نہیں ملے گا، 100 مرتبہ وہ بھی سوچے، کیونکہ مال کی بڑی محبت ہے نا انسان میں۔ اللہ چاہتا کیا ہے؟ یہ رشتہ حتی الامکان، میکسیمم کیپیسٹی تک حتی الامکان یہ جوڑا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے گھروں کو جوڑے ہی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ٹوٹنے اور توڑنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 کا مطالعہ مکمل ہوا۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے البقرہ آیت نمبر 229 کے حوالے سے، اب آگے بڑھتے ہیں اور البقرہ آیت نمبر 230 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 230 ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا پھر اگر وہ اسے تیسری بار طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ اس کے سوا کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ باہم رجوع کر لیں، بشرطے کہ وہ خیال کرتے ہوں کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ وعدے کرتا ہے ان کے لیے جو جاننا چاہیں۔ ناظرین کرام، یہ البقرہ آیت نمبر 230، اس میں بھی چند مسائل کا بیان ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلی بات، یہاں طلاق سے مراد تیسری طلاق ہے جسے طلاق مغلظ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ مغلظ۔ کیا کہتے ہیں؟ جی، یہاں طلاق سے مراد تیسری طلاق ہے جسے طلاق مغلظ کہتے ہیں، جس کے بعد بیوی شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ 1 اور 2 تک کی تو اجازت تھی، میکسیمم کتنی 3 پابندی لگا دی اسلام نے، اور تیسری طلاق دے دی تو طلاق مغلظ ہے، اور جس کے بعد بیوی شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اگلی بات، اب حلالہ کا بیان ہے۔ اب حلالہ کا بیان ہے۔ حلالہ کیا ہے؟ ترجمے سے بھی بات واضح ہوئی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اب یہ بیوی عدت گزار کے کہیں بھی چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ اس بیوی کا نکاح کہیں ہو گیا، اس شوہر کا انتقال ہو گیا، صحیح، یا اسے طلاق دے دی، معاملہ ختم ہو گیا اور اس بیوی نے عدت پوری کر لی۔ اب اگر یہ دونوں چاہیں، کون دونوں؟ سابقہ شوہر اور یہ بیوی چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ پروسیس کہلاتا ہے حلالہ۔ کیا کہلاتا ہے؟ حلالہ۔ آئیے اس کو پڑھ بھی لیتے تشریح کے طور پر۔ طلاق مغلظ کے بعد بیوی کسی اور شخص سے نکاح کرے، پھر وہ شوہر یعنی دوسرا وہ شوہر اسے اپنی مرضی سے طلاق دے یا فوت ہو جائے تو اب یہ عدت کے بعد دوبارہ سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، مگر اللہ کی حدود کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ یہ ہے اہم بات، وہ جو حقوق و فرائض ہیں ان کی پاسداری کرنا ہوگی۔ آگے لکھا ہے تاہم منصوبہ بندی سے، پلانڈ طریقے سے۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، بہت ہمارے ہاں اس بات کو پھیلایا جا رہا ہے۔ تاہم منصوبہ بندی سے، نمائشی طریقے سے حلالہ کرانے والوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ دیکھیے ہم نے جو بات پڑھی وہ کیا ہے؟ نیچرل پروسیس۔ 3 طلاقیں شخص نے دے دی، بیوی فارغ، اس کی ختم ہو گیا معاملہ، کہیں اور نکاح ہوا اور وہاں سے طلاق ہو گئی، بالکل معاملہ ختم، یا اس دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت پوری ہو گئی، اب یہ بیوی چاہے تو سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ نیچرلی ہونا چاہیے، لیکن جو پلانڈ طریقے سے کریں، جو آج کل ہمارے معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا۔ اندازہ کیجئے ذرا، اور الفاظ کیا ہیں؟ کرائے کا سانڈ، سانڈ سمجھتے ہیں نا، عجیب لفظ بھی عجیب، ایک جانور ہے۔ کرائے کا سانڈ کہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حرکت کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو پلان طریقے سے نہ ہو، نیچرلی اگر ہو جائے تو ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں نیچرل پروسیس سے جو ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں؟ حلالہ۔ بات واضح ہو گئی۔ طلاق مغلظ کا بیان بھی آ گیا اور حلالے کا معاملہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ ناظرین کرام، یہ تھی البقرہ آیت نمبر 230 اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح۔ آگے چلتے ہیں البقرہ آیت نمبر 231 کے مطالعے کی طرف، جو آج کے درس کے اعتبار سے آخری آیت ہے۔ ارشاد ہوا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 231 ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا جب تم عورتوں کو 1 یا 2 بار طلاق دے چکو پھر وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو اور انہیں نہ روکے رکھو ستانے کے لیے کہ تم ان پر زیادتی کرو، اور جس کسی نے ایسا کیا تو اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا، اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ بنا لو۔ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں، اور یاد رکھو جو بھی اللہ نے تم پر نازل کیا ہے کتاب اور حکمت میں سے کہ اسی کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے البقرہ آیت نمبر 231 کا ترجمہ۔ اب آئیے اس آیت کی تشریح کو سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں ذکر کی گئی، بیویوں پر زیادتی کرنے والے مردوں کو تنبیہ کی گئی کہ وہ اللہ کی آیات کو کھیل اور تماشا نہ بنائیں۔ پہلی بات تو ہے کہ طلاق انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، مگر اس ناپسندیدہ عمل تک آ ہی گئے ہو تو ظلم اور زیادتی کی اجازت نہیں دی گئی۔ ظلم اور زیادتی کی اجازت نہیں دی گئی، اس سے منع کیا گیا کہ اللہ کی آیات کو کھیل و تماشا نہ بنائیں۔ ستانے کے لیے 1 یا 2 طلاق دینے کے بعد عدت ختم ہونے سے کچھ وقت پہلے رجوع کرنے سے عدت طویل ہو جاتی ہے۔ پہلے 1 طلاق ہو گئی، 3 حیض گزارنے ہیں، پھر دوسری، پھر اب وہ کیوں رجوع کروا رہے بار بار؟ یہ رجوع کر رہے کہ اس کو ستائے گا، ظلم کرے گا۔ ایسے ظالموں کو جان لینا چاہیے کہ اللہ کے ہاں ظلم کا نتیجہ تو نکلے گا اس کی عدالت میں، اور اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے ظالموں کے لیے۔ اگلی بات، دل میں تقوی نہ ہو تو شریعت کے ساتھ اسی طرح کا مذاق کیا جاتا ہے۔ بار بار ان آیات میں اللہ سے ڈرنے کا اور اللہ کی تقوی کو اختیار کرنے کا حکم آتا ہے۔ کیوں؟ گھر میں تو کوئی پولیس اور رینجرز تو موجود نہیں ہوگی، کوئی فوج تو موجود نہیں ہوگی، وہاں کیمرے، کلوز سرکٹ کیمرے تو نہیں لگے ہوں گے، وہاں تو اللہ کا خوف ہوگا تو زندگی کی گاڑی صحیح چلے گی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ نکاح ارشاد فرماتے تو وہ 4 آیتیں تلاوت فرماتے تھے، جن 4 آیتوں میں تقوی کا ذکر بھی آیا ہے۔ آئندہ ہم جب سورہ آل عمران آیت نمبر 102 پڑھیں گے، آل عمران آیت نمبر 102، تو وہاں اس کا تذکرہ آئے گا مزید انشاءاللہ تعالی۔ آگے ذکر ہے، غور طلب بات ہے کہ طلاق جیسے ناخوشگوار معاملے میں بھی اس قدر ہدایات دی گئی ہیں، ہے نا؟ ایک انتہائی ناخوشگوار معاملہ، مگر اس کے بارے میں بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ اچھی طرح، احسن طریقے سے، احسان کر کے، یعنی ناخوشگوار معاملے میں بھی خوبصورت اور عمدہ تعلیم جو ہمارے دین نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس سے ملتا ہوا اگلا جملہ، ازدواجی زندگی کے لیے دین کی عمومی تعلیمات کتنی قیمتی ہوں گی۔ جب اسلام روزانہ جوڑے رہنے کا حکم دیتا ہے اور جڑے رہنے کی تلقین کرتا ہے تو سوچئے وہ تعلیمات کتنی قیمتی ہوں گی، جبکہ ابھی طلاق جو کہ ناپسندیدہ عمل ہے اس کے بارے میں اتنی تفصیل اور خوبصورت تعلیمات ہمارے دین نے ہم کو عطا فرمائی ہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان مکمل ہوا۔ البقرہ آیات 229 تا 231۔ اب چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی طرف اور دیکھتے ہیں آج وہ ہم سے کیا سوالات کر رہے ہیں۔ جی، سب سے پہلا سوال کون کر رہے ہیں؟ ریاض جی، آپ بتائیے۔ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے سے کیا مراد ہے؟ جی، بہت اہم سوال ہے ماشاءاللہ کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے سے کیا مراد۔ جس کانٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں طلاق کے حوالے سے رہنمائی دی جا رہی، اور جیسے کہ ایک بات آئی کہ رجوع کرنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ تاکہ گھر بسا رہے۔ اب یہ اجازت اللہ نے دی نا، اب کوئی رجوع اس لیے کر رہا ہے کہ بیوی کو روکے گا، فارغ نہیں کرے گا اور ستائے گا، ظلم و ستم کرے گا، تو اللہ نے جو ایک اجازت دی تھی ایک پسندیدہ عمل کے لیے کہ گھر جڑا رہے، بنا رہے، یہ ظلم کرنے کے لیے اس اجازت کو استعمال کر رہا ہے، تو یہ گویا اللہ کی آیت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ سوچئے، ایک اجازت ایک پسندیدہ عمل کی بجائے ناپسندیدہ عمل کے لیے اختیار کی گئی، تو جب اللہ کے احکامات کا سرے سے انکار ہو، جب اللہ کے احکامات کی سرے سے نافرمانی ہو، تو اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جی طلحہ، آپ کے پاس سوال؟ آیات میں ذکر آیا تھا کہ بھلائی کے ساتھ الگ کرو، تو اس میں معاشرے میں دیکھیں تو یہ 2 متضاد لفظ لگ رہے ہیں کہ بھلائی بھی ہو اور اس معاملے میں جی ایسا ہوتا ہے، یعنی ہمارے معاشرے کا طرز عمل متضاد لگ رہا ہے۔ قرآن تو کہہ رہے، میں نے اس ذکر بھی کیا نا، ہے طلاق انتہائی ناخوشگوار موقع اور معاملہ، مگر قرآن کہتا ہے اس کو بھی خوش اسلوبی سے پائے تکمیل کو پہنچاؤ۔ جیسے شوہر کو کیا کہا؟ جو دے دیا واپس
نہیں لے سکتے. کیا مثال دی تھی میں نے یاد ہے؟ تحفے واپس لینے والی کیا تھی؟ مثال قے کو جو ہے دوبارہ ہاں کتے والی مثال آئی تھی کہ قے کر کے چاٹنے کے مترادف ہے. تو قرآن تو چاہتا ہے کہ اتنا ناخوشگوار معاملہ خوش اسلوبی سے پائے تکمیل کو پہنچے, اور یہ کہا ہی اسی لیے جا رہا ہے کہ جب اتنی خوش اسلوبی پر جو آئے گا تو کیا وہ طلاق تک جائے گا؟ یہ بات ہے نا, ان احکامات پر عمل کرے گا کون؟ جس کو اللہ کا خوف ہوگا. تو طلاق کی نوبت آئے گی نہیں, اور بالفرض پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا, جینوئن ریزن کبھی ہو سکتا ہے, تو اس کو بھی خوش اسلوبی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچانا چاہیے. یہ ہے جو دین کا منشا ہے. تو متضاد ہمارا معاملہ ہے نا, ہمارے معاشرے کا. دین کی تعلیم تو بہت ہی خوبصورت ہمارے سامنے ہے. جی عمر آپ کے پاس سوال؟ جی آیت نمبر 229 میں بات آئی سامنے کہ حدود اللہ کا ذکر سامنے آیا, اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جو حدود اللہ کا خیال نہیں کرتا وہ ظالم ہے. تو حدود اللہ سے کیا مراد ہے؟ ماشاءاللہ, پہلی بات تو یہ کہ آیت نمبر بھی نوٹ ہوا, الحمدللہ. ناظرین کرام امید ہے آپ بھی نوٹ کرتے ہوں گے. سوال بھی بڑا قیمتی کہ حدود اللہ سے مراد کیا ہے, اور جو ان کا پاس نہ رکھے ان کو ظالم کہا گیا. یہ بہت اچھا سوال ہے. ہمارے ایک مسکنسیپشن ہے, غلط فہمی ہے کہ سزاؤں کو صرف حدود کہا جاتا ہے. ایسا نہیں. رمضان المبارک کے حوالے سے سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع ہے, البقرہ آیات 183 سے 186, وہاں بھی حدود کا لفظ آیا تھا اعتکاف کے مسائل کے بیان میں. اور یہاں ہم پڑھ رہے ہیں طلاق اور نکاح سے متعلقہ امور میں, عدت سے متعلقہ امور میں, ٹھیک ہے, اور ان میں حدود کا لفظ آیا. معلوم ہوا کہ اللہ نے جو باؤنڈریز سیٹ کر دی وہ بھی حدود اللہ, اللہ نے جو کرنے کے کام لازم کیے وہ بھی حدود اللہ, اور اللہ نے جن کاموں سے رکھ دیے وہ بھی حدود اللہ. تو حدود اللہ کا تصور صرف سزاؤں تک محدود نہیں, بلکہ شریعت کے ڈوز اینڈ ڈونٹس, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, ان احکامات کے مجموعے کا نام بھی حدود اللہ ہے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ان کو تو ظالم کہا گیا, اور ظاہری بات ہے جو اللہ کے احکامات کو پامال کر دے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کی ہم سب کو پاسداری کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات میں مختصراً آخری چند سیگمنٹ. سب سے پہلے قرآنی معلومات. بڑا دلچسپ آج ایک نکتہ ہے, نوٹ کیجئے گا. بہت پہلے QTV پر چلتا بھی رہا ہے, پروگرام کا ایک حصہ تھا اور اس میں نکتہ شو کیا جاتا تھا. آئیے دیکھیں, بڑا دلچسپ ہے. قرآن کریم میں سورۃ المجادلہ پارہ نمبر 28, قرآن کریم میں سورۃ المجادلہ پارہ نمبر 28 وہ سورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے. 22 آیتیں, چیک کر لیجئے گا, آپ بھی ناظرین کرام چیک کر لیجئے گا, میں تو کر چکا ہوں الحمدللہ. سورۃ المجادلہ پارہ 28 وہ سورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے. آگے چلتے ہیں اور حاصل مطالعہ سمجھتے ہیں. جن باتوں پر گفتگو رہی ان کا ایک راؤنڈ اپ, ایک اوور ویو ہے. پہلی بات, مرد کو طلاق کا حق اور عورت کو خلا کی اجازت دی گئی ہے. تو آج ہم نے خلا کا لفظ سمجھا, تفسیر آ چکی ہے ہمارے سامنے. دوسری بات, 3 طلاقوں کے بعد طلاق مغلظ واقع ہو جاتی ہے اور مرد و عورت ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں. طلاق مغلظ کو بھی آج ہم نے سمجھا. تیسری بات حاصل مطالعہ میں, حلالہ شرعی طور پر ہو تو جائز, مگر منصوبہ بندی کے ساتھ کیا جائے تو لعنت کا باعث ہے, اور کرائے کا سانڈ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حرکتیں کرنے والوں کو. اللہ محفوظ رکھے ہمیں. اس کے بعد چلتے ہیں جائزہ لینے کی طرف. آئیے جائزہ لیتے ہیں. پہلی بات, کیا ہم نے طلاق اور ازدواجی زندگی سے متعلق مسائل کا علم سیکھا ہے؟ مارکیٹ میں دکان کھولنے جاتے سیکھ کے جاتے نا, بچے کو جاب پہ لگواتے تو پہلے پڑھاتے, تعلیم دلاتے نا. نکاح کر لیا بھائی, دین کے مسائل بھی سیکھنے ہوں گے. کیا ہم نے طلاق اور ازدواجی زندگی سے متعلق مسائل کا علم سیکھا ہے؟ کوشچن مارک. دوسرا سوال, کیا ہم طلاق سے قبل ازدواجی زندگی کے بارے میں شریعت کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرو, زبان کنٹرول میں رکھو, حسن سلوک کرو, معاف کر دیا کرو, بدگمانی نہ کرو, لان تان نہ کرو, اچھی خوبیاں تلاش کر لو, بڑوں کو بٹھاؤ. یہ سب کچھ چھوڑ کر طلاق 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 کر کے فارغ کر دیں گے. استغفر اللہ, یہ بڑا ظلم ہے. کیا ہم طلاق سے قبل ازدواجی زندگی کے بارے میں شریعت کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں؟ کوشچن مارک. ناظرین کرام, پروگرام کی آخری 2 باتیں. سب سے پہلے گزشتہ سوال کا جواب. کل ہم نے سوال رکھا تھا آپ کے سامنے, امانت اہل لوگوں کے حوالے کر دو, یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ ہنٹ دی گئی تھی سورہ نساء کی پہلی 100 آیات. درست جواب ہے سورۃ النساء آیت نمبر 58, سورۃ النساء آیت 58, امانت اہل لوگوں کے حوالے کر دو. آئیے آج کا سوال نوٹ کر لیتے ہیں اور اگلے پروگرام میں اس کا جواب پیش کریں گے. آج کا سوال, ایمان کے تقاضوں پر قائم رہنے والے والدین اور
اولاد کو اللہ تعالی جنت میں جمع فرما دے گا. سبحان اللہ. یہ جنتی فیملی جو قرآن بیان کرتا ہے، جنتی فیملی کیسی ہوگی؟ ایمان کے تقاضوں پر قائم رہنے والے والدین اور اولاد کو اللہ تعالی جنت میں جمع فرما دے گا. یہ بات کس صورت میں بیان کی گئی ہے؟ چلیے صورت کا نام بتا دیں اور ہم آپ کو پارہ بتائے دیتے ہیں. 26 اور 27واں پارہ اس پہ تلاش کر لیں، مل جائے گا انشاءاللہ. 26واں اور 27واں پارہ تلاش کر لیں، انشاءاللہ جواب مل جائے گا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ. اللہ آپ کے علم اور عمل میں مزید اضافہ آپ کو عطا فرمائے. ناظرین کرام، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کلام پڑھا یا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھا یا رسول نے. اللہ کا کلام پڑھا یا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھا یا رسول نے. قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو اللہ کا کلام پڑھا یا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھا یا رسول نے. قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے. اللہ کا کلام پڑھا یا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھا یا رسول نے. قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے. اللہ کا کلام پڑھا یا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھا یا رسول نے. قرآن کے حرف حرف کی تجسیم